السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 رمضان ہونے آ گیا۔ آج بھی کئی لوگ زکوٰۃ کیا ہے، کیوں ہے، کتنے % ہے، زکوٰۃ کسے دینا چاہیے، یہ سوالات کر رہے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ زکوٰۃ کے معاملات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ اسلام کے 5 ستون میں سے ایک اہم حصہ ہے جو ہر مالدار مسلمان پہ فرض ہے۔ زکوٰۃ دراصل ابتدائی مکی دور میں ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن اس وقت کوئی سخت قانون یا پھر زکوٰۃ کتنا دینا ہے، کوئی کیلکولیشن یا فکس % نہیں تھا۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ اپنے مال و دولت کا مستحق کو حق ادا کرو۔ سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب فصل کاٹو یا پھل حاصل کرو تو اس کا حق اسی دن ادا کر دو۔ سورہ المعارج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے، وہ مانگنے والے اور محروم جو مانگ نہیں سکتے ان کے لیے ہے۔ سورہ الاسراء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رشتہ دار کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی دو اور فضول خرچی نہ کرو۔ تو بس مکی دور میں اسی پر عمل ہوتا تھا، اور جب مدنی دور آیا، جب ہجرت کے بعد مسلمان مدینہ منورہ میں سیٹل ہوئے، تب زکوٰۃ ہر مالدار مسلمان پہ فرض ہوئی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا پورا سسٹم واضح طور پہ فرمایا۔ زکوٰۃ اس لیے بھی ضروری کی گئی کہ جتنا بھی مال و دولت ہے وہ صرف امیروں کی جاگیر بن کے نہ رہ جائے، صرف امیروں کے پاس جمع نہ ہو جائے، بلکہ غریبوں تک بھی پہنچے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مال و دولت غریبوں کا بھی حق ہے۔ تو سوسائٹی میں اس طرح کا فائنینشیل بیلنس کرنے کے لیے امیروں پر زکوٰۃ طے کی گئی۔ امیروں کے 2.5% مال کو اللہ نے غریبوں کا حق قرار دیا ہے، اور استطاعت والے مسلمانوں کو حکم ہے کہ ہر سال اپنے 1 سال سے زیادہ جمع کیے گئے مال و دولت پر 2.5% کا حصہ نکالیں، 2.5%، اور غریب مستحق افراد کو ان کا حق ادا کریں۔ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیروں سے زکوٰۃ لے کر مستحق لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کو زکوٰۃ کلیکٹرز کی حیثیت سے مقرر کیے تھے، جسے عاملین کہا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاملین کو مقرر کر کے انہیں زکوٰۃ کلیکشن کرنے دور دور بھیجتے تھے۔ انہیں آس پاس کے کئی ملکوں کو بھی بھیجتے تھے کہ اس ملک میں جا کے کہہ دو کہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے، غریبوں کو ان کا حق دینا ضروری ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے گئے عاملین کئی ملکوں کو جاتے تھے، وہاں کے قبیلوں، بستیوں اور کھیتوں میں جا کر امیروں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو زکوٰۃ فرض کی گئی کی اطلاع بھی ہو اور انہیں آ کر اپنی زکوٰۃ دینے لمبے سفر کی تکلیف بھی نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاملین کو حکم دیتے تھے کہ وہ لوگوں کے قیمتی اور پسندیدہ مال کو نہ لیں، بلکہ زکوٰۃ کے لیے ان سے ان کا معمولی مال لیں، لوگوں کے ساتھ نرمی کریں، سختی نہ کریں، اور انہیں زکوٰۃ کی خوشخبری دیں۔ تو عاملین بڑی دور کا سفر کر کے امیروں کو زکوٰۃ کے تعلق سے بتاتے تھے، اللہ رسول کا پیغام پہنچاتے تھے، اور امیروں سے غریبوں کا حق یعنی زکوٰۃ کلیکشن کر کے لاتے تھے۔ عاملین جب زکوٰۃ کے لیے سفر کرتے تھے، غریبوں کا حق دلانے دور دور جا کر محنت کرتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس میں سے کچھ حصہ ان کی اجرت کے لیے دے دیتے تھے، یعنی ان کے خرچے، ان کی محنت، ان کی سیلری کے طور پر دیتے تھے۔ حساب کتاب کا معاملہ ایسا رہتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عامل سے واپسی پر خود پورا حساب لیتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے جو میں کلیکٹ کر کے لایا، اور یہ کچھ اور مال ہے جو مجھے تحفے میں ملا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اگر تم گھر بیٹھے ہوتے تو کیا تمہیں یہ تحفہ ملتا؟ تو یہ معاملہ رہتا تھا حساب کتاب اور غریبوں کے حق کا۔ صحابہ اکرام جو عاملین تھے، جب دور دراز کے علاقوں سے امیروں کے پاس سے مال کلیکٹ کرتے تھے تو وہ سارا مال لا کر مسجد نبوی کے صحن میں جمع کرتے تھے۔ جو نقد مال ہوتا تھا، جیسے کہ سونا، چاندی یا کوئی قیمتی سامان، تو اسے مسجد نبوی میں لایا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز کے فوراً بعد وہیں بیٹھ کر اسے مستحقین میں تقسیم کر دیتے تھے، امیڈیٹ تقسیم کر دیتے تھے۔ سورج ڈھلنے سے پہلے ہی سارا جمع کیا گیا زکوٰۃ کا مال غریب مستحق لوگوں کو بانٹ دیتے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد
مسجد نبوی کے قریب ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک مخصوص جگہ بنائی گئی جسے بیت المال کہا جاتا تھا۔ اس دور میں کیش، کرنسی، سکہ یہ سب زیادہ نہیں چلتا تھا، بلکہ بارٹر سسٹم تھا۔ تم ہمارے کھیت کے کھجور لیو اور تمہارے کھیت کے گیہوں ہمیں دیو۔ تو اس طرح سے مال کی لین دین ہوتی تھی۔ اس لیے زکوٰۃ کے طور پہ امیروں کے پاس سے ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، بکریاں اور گائے بھی آتے تھے، تو انہیں کھانا پانی دے کر مدینہ کے باہر کھلی زمین پہ رکھا جاتا تھا۔ زکوٰۃ میں آئے جانوروں پر ایک مخصوص نشان لگا دیتے تھے، ایک اسٹیمپ لگا دیا جاتا تھا تاکہ وہ عام لوگوں کے جانوروں سے الگ پہچانے جائیں اور کوئی انہیں چرا نہ سکے یا پھر مکس نہ ہو جائیں۔ اور جو امیروں کی کھیتی باڑی سے حاصل ہونے والا اناج ہوتا تھا وہ سوپ کے لیے مخصوص گوڈاؤن بنائے گئے تاکہ ضرورت کے وقت اناج مستحق لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ تو اس طرح سے اس دور میں زکوٰۃ کلیکشن ہوتا تھا اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور زکوٰۃ کا سارا نظام اور بیت المال اس طرح سے چلتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد باقاعدہ طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کو ایک مستقل ادارہ بنائے اور الگ بلڈنگ کی شکل دیے۔ جب اسلامی ریاست بہت بڑی ہو گئی تھی تو زکوٰۃ کے مال کی مقدار بھی بہت بڑھ گئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حساب کتاب کے لیے رجسٹرز بنائے، آفیسرز مقرر کیے اور ہر شہر میں بیت المال کی برانچز قائم کیے۔ بیت المال سے پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں، معذوروں اور بزرگوں کے لیے سوشل سیکیورٹی یعنی ماہانہ ان کے لیے وظیفہ شروع کیے۔ بس ایسے ہی قوم کی خدمت ہوتی رہی اور امیروں سے لے کر غریبوں کو ان کا حق دیا گیا۔ امیر اور غریب کے بیچ میں بیلنسنگ کی گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو خلافت سے بادشاہت کا دور آ گیا، اور بیت المال کو عوام کی امانت کی بجائے بادشاہ لوگ اسے اپنی ذاتی جاگیر سمجھنے لگے تھے۔ اپنے دکھاوے، اپنے عیاشیوں اور اپنے خاندان والوں کے لیے بڑے بڑے محلات بنا کر بیت المال کا پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیے تھے، سودی کاروبار شروع کر دیے تھے۔ امانت اور خدمت کا راستہ چھوٹ گیا تھا اور اقتدار اور بادشاہت کا دور شروع ہو گیا تھا۔ تو اس طرح سے بیت المال کا اختتام ہو گیا، اور پھر ساری دنیا کے مسلمان اللہ کے حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مان کر اپنی زکوٰۃ ڈائریکٹ غریب اور مستحق کو ان کا حق کہہ کر دینا شروع کیے۔ آئیے میں اب آپ کو زکوٰۃ کے اور کچھ اہم پہلو بتاؤں۔ دیکھیے، زکوٰۃ اس قسم کا صدقہ نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بنا دیا گیا۔ جو امیر لوگ ہیں، جو استطاعت والے ہیں، جس کو زکوٰۃ دینا ہے، ان کے لیے کہا گیا کہ جب آپ زکوٰۃ دے رہی تو آپ کسی پر احسان نہیں کر رہی، بلکہ خود اپنے آپ پر احسان کر لے رہی۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان کر فرض ادا کر رہی، دوسروں کا حق ادا کر رہی، جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنائے اور ادا کرنے کا حکم دیے۔ یہ شکر ادا کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے رہی کہ آپ دوسروں کو دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت والا بنا کر آپ کو اپنا ذریعہ بنائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ خود کسی دن زکوٰۃ لینے والوں کی لائن میں آ جاؤ۔ زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے۔ جیسے سال بھر سے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور اس پر دھول جم گئی تو آپ اس کا جمع ہوا میل نکال کر اپنا مال صاف کر دے، تو یہ اسی طرح ہے۔ اور زکوٰۃ لینے والے کا درجہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہے، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے، اور اللہ ہی امیروں کو حکم دیا کہ تمہارے پاس غریبوں کا حق ہے، اسے ادا کرو، ان تک مال و دولت پہنچاؤ، یہ ان کا حق ہے۔ اصل میں یہاں پر زکوٰۃ دینے والے اور لینے والے دونوں کی بڑی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا کر امیروں کو دولت دیا کہ تم غریبوں، لاچاروں اور مسکین مستحق لوگوں کو بانٹو، یہ ان کا حق ہے۔ اگر ان کا حق نہیں دیں گے تو پھر تمہارے لیے گناہ اور عذاب ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے جو امیروں کو مستحق لوگوں تک پہنچانا لازم ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بعض غیر تعلیم یافتہ لوگ زکوٰۃ کے دینے کو تماشا بنا دیے، امیر غریب کا کھیل بنا دیے۔ زکوٰۃ کو ایسا صدقہ خیرات بتا کر دے رہے ہیں کہ لینے والے شرمندہ ہو جا رہے ہیں، ان کی عزت پر بات آ جا رہی۔ زکوٰۃ لینے والوں کو اتنا ڈی گریڈ کیا جا رہا کہ زکوٰۃ لینا شرمندگی اور معیوب بات ہو گئی۔ ماحول اس طرح سے بنا دیا گیا کہ زکوٰۃ دینے والوں کو بڑا عزت والا امیر مانا جا رہا، اور زکوٰۃ لینے والوں کو
بے عزت خیراتی فقیر مانا جا رہا۔ آپ غور کیجئے کہ امیروں کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو ان کے عیب چھپا کے دے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو نئے نئے امیر لوگ ہیں وہ غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے، دھوپ میں بٹھا کے، ان کو ٹوکنز دے کے، ان کے ہاتھوں پہ کلر لگا کے، ان کے فوٹو ویڈیوز بنا کے، دنیا کے سامنے ان کا تماشا کر کے زکوٰۃ کے کانسیپٹ کو معاشرے میں گرا دیے۔ زکوٰۃ لینا کیا ہے؟ یہ غریبوں کا حق ہے، اور ان کو یہ حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پہلے جو ایمان والے زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے وہ بڑی تعظیم سے زکوٰۃ کا حق غریبوں کو دیتے تھے، اور غریب لوگ بھی بڑے فخر سے زکوٰۃ لیتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے جو اللہ نے ہمیں امیروں کے ذریعے سے تحفے میں بھیجا ہے۔ لیکن آج چند نئے امیروں کی وجہ سے، زکوٰۃ کلیکشن کرنے والوں کی وجہ سے، میڈیٹرز اور ایجنٹوں کی وجہ سے، چندے جمع کرنے والوں کی وجہ سے زکوٰۃ لینے والوں کو شرم محسوس ہو رہی ہے۔ بہرحال سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 8 لوگوں پر زکوٰۃ چیریٹی دی جا سکتی ہے۔ اس میں سے پہلے ہے فقیروں کو، جس کے پاس تھوڑا بہت مال تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ ان کی بنیادی ضرورت پوری ہو سکے، یا وہ خود سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دوسرے ہے مسکین لوگ جو بالکل خالی ہاتھ ہو اور اپنی روزانہ کی روٹی کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہوں، ان کی حالت فقیروں سے بھی زیادہ سخت ہوتی۔ تیسرے ہے عاملین لوگ، یعنی زکوٰۃ کلیکشن کرنے والے، ایسے عاملین لوگ جنہیں حکومت یا ادارہ زکوٰۃ جمع کرنے اور اس کا حساب کتاب رکھنے کے لیے مقرر کرے تو ان کی سیلری زکوٰۃ کے مال سے دی جا سکتی، اور یہ وہ لوگ دے سکتے جو زکوٰۃ آرگنائزیشنز چلاتے، ان کو ڈائریکٹ پبلک زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ چوتھے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا فرمان ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، تو زکوٰۃ سے ان کی مالی مدد کر کے ان کا دل اسلام پر مضبوط کرنے کا مقصد ہو۔ پانچویں، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ پرانے زمانے میں غلاموں کو آزاد کرنے زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ آج کل کے دور میں بھی اگر کوئی ناجائز قید میں ہے یا کسی کو چھڑانے کے لیے مالی مدد چاہیے تو اس زمانے میں ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے۔ چھٹویں وہ لوگ ہیں جو قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنا قرض اتار سکے، بشرطے کہ قرض کسی گناہ کے کام کے لیے نہ لیا گیا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے کا فرمان ہے۔ ساتویں ایسے لوگ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جیسے مجاہدین یا وہ طالب علم ہے جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کے پاس خود کے خرچے کے لیے پیسہ نہ ہو۔ اور آٹھویں ہے ایسے مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی جو اپنے گھر میں بھلائی بہت امیر ہو لیکن سفر کے دوران ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہو اور وہ مشکل میں ہو، تو ایسے 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ چیریٹی دینے کا قرآن میں فرمان ہے۔ اب دیکھیے، یہ 8 میں سے کوئی بھی زکوٰۃ کے مستحق ہو سکتے، ان میں سے کوئی بھی آپ کے سگے بھائی بہن بھی ہو سکتے، رشتہ دار بھی ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے اپنے بھائی بہن، چاچا پھوپھی اور پھر سارے رشتہ دار جو مستحق ہوں انہیں زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی یا پھر اپنی بیوی اور اپنی اولاد، اپنے بچوں کو زکوٰۃ بالکل نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا خرچ اٹھانا آپ کی خود کی ذمہ داری ہے۔ رہی فقیروں کی بات، تو دیکھیے، فقیراں آج کل ضرورت مند نہیں ہیں، بلکہ فقیری ان کا پیشہ ہے، ان کا پروفیشن ہے۔ اپنے آپ کو فقیر بتاتے لیکن ان کے شہروں میں، ان کے نیٹو پلیسز پر وہ آپ سے زیادہ امیر ہے۔ آپ ان کو کتنا بھی دھن دولت دے دو، پھر دوسرے دن وہ لوگ خیرات مانگتے دکھیں گے۔ تو یہ لوگ ضرورت مند نہیں ہیں۔ تو اس زمانے میں فقیروں کو خیرات دینے سے احتیاط کیجیے۔ اور آج کل پڑھے لکھے مانگنے والے بھی بہت ہو گئے، ان سے بھی احتیاط کیجیے، کیونکہ یہ لوگ بھی دھندا بنا لیے۔ دیکھیے، مانگنے والے صرف آپ سے نہیں بلکہ آپ کے جیسے ہزاروں لوگوں سے مانگتے، اور منگ کے کھانے والے کہیں نہیں رکتے۔ منگ کے کھانے سے ان کا اچھا خاصا کام چلتے رہتا، تو زیادہ تر یہ لوگ بھی ضرورت مند نہیں رہتے۔ اب ہے زکوٰۃ کلیکٹرز، یہ جو آج کے زمانے کے زکوٰۃ کلیکٹرز ہیں ان سے بھی احتیاط کیجیے، کیونکہ آج کے QR کوڈ اسکین کرنے کے دور میں زکوٰۃ کلیکٹرز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے کیا تھا، اونٹوں پہ بیٹھ کے دور دور جاتے تھے، زکوٰۃ کے تعلق سے بتاتے تھے، امیروں سے زکوٰۃ لے کے غریبوں میں بانٹتے تھے، تو ان کو اسی زکوٰۃ میں سے سیلری دی جاتی تھی۔ لیکن آج کے QR کوڈ اور رسید بک چھاپ کے نکلنے والے
सोब अपना पेट भरने निकले। इनके कोई ज़कात ऑर्गेनाइजेशंस नहीं रहते और ना ये लोग ज़कात कलेक्ट करके गरीबों को देते, तो इन्हें भी अवॉइड कीजिए। ज़कात का अगर असल मकसद पूरा करना है, फर्ज को सही तरीके से अंजाम देना है, अल्लाह ने ज़कात का हुक्म क्यों दिया है यह मानना है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात का निज़ाम क्यों कायम किए उस पर चलना है, तो सबसे पहले अपने भाई बहनों को देखिए। जी हां, अपने सगे और रिश्तों के भाई बहनों को देखिए कि वो अंदर से किस हाल में है। क्या वो भी आपकी तरह ज़कात देने के काबिल है या नहीं? अगर नहीं तो आप अपनी तरफ से 2.5% ज़कात निकाल कर उनकी मदद करिए और उन्हें भी आपकी तरह ज़कात देने के काबिल बनाइए। अपने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब में देखिए कि कौन मिस्कीन है, कौन मुसीबत में है, कौन कर्जे में मुब्तला है, कौन ज्यादा जरूरतमंद है। मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादातर देखा गया कि अपने खुद के भाई उनकी बीवी का जेवर बैंक में रखा के कर्जे में है और सूद भरते भरते परेशान है, अपनी बीवी का सोना नहीं छुड़ा सक रहे और आप घर के बाहर किसी और को ज़कात दे रहे। तो जरा सोचिए कि आपको जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौका दिया, आप ला इल्मी में कैसा गंवा दे रहे। देखिए, आपके ये जो अपने भाई है, अपने रिश्तेदार है, ये लोग सड़कों पे खैरात तो नहीं मांग सकते, भीख नहीं मांग सकते, सख्त जरूरतमंद होते हुए भी, कर्जों में मुब्तला होते हुए भी अपनी खुददारी में रहते। तो आप डायरेक्ट ऐसे अपनों के पास ज़कात लेकर पहुंचिए, बिठा के पूछिए अपने भाई और बहनों से कि क्या हालात है, जिंदगी असल में अंदर से कैसी चल रही, जेवर किधर है पूछिए। और अगर आपको लगे कि वो मुस्तहिक है, सूद में या कर्ज में मुब्तला है, तो सबसे पहले उनकी मदद कीजिए। उनसे कहिए कि ज़कात कोई बुरी बात नहीं है, कोई बेइज्जती का सौदा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की अमानत है, आपका हक है जो मैं आपको पहुंचाने आया हूं। और ज़कात के देने को कोई मोताबरी मत समझिए, आंख में आंख मिलाकर ज़कात मत दीजिए, आगे वालों को शर्मिंदा मत कीजिए और ज़कात के लेने वाले ज़कात लेने को भी मायूब ना समझें, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हक दिया है तो बड़े रुआब से अल्लाह के दिए हुए हक को फख्र से लीजिए और देने वाले भी बड़ी इज्जत व ताजीम से अल्लाह की अमानत हकदार को पहुंचाइए। और बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पर रोती सूरतों के बनाए हुए वीडियोस देख के जज्बाती हॉलफिट मत बनिए, QR कोड स्कैन करने की हिमाकत मत करिए, चंदा चोरों को बढ़ावा मत दीजिए, एजेंटों को दल्लालों को बढ़ावा मत दीजिए। ये इनका हर साल का रोना है, इनकी जरूरत ता क़यामत तक पूरी नहीं हो सकती, इनके घर बार इसी चंदाखोरी में चल रहे। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे लोगों को जड़ से खत्म करिए। ज़कात का जो असल उसूल है, ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारी कम्युनिटी के जरूरतमंद लोगों को अपलिफ्ट करना और उनको ज़कात देने के लायक बनाना, इस पर काम कीजिए। तो ज़कात हो या तोहफा, हदिया हो या नजराना, अपनी कमाई का हिस्सा सोच समझ कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।